اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ انسان کی فطرت سے کون واقف ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے ساتھ میں ایک معلم، ایک مربی کی ضرورت ہے جو عملی طریقے سے بتائے کہ اس کتاب پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ سنی ہوگی کہ نبی کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے بھیجا تاکہ اللہ کی آیتیں تلاوت کریں ان کے سامنے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے ان کو، اور تعلیم دینا بھی کافی نہیں بلکہ یزکیہم، پھر تعلیم دینے کے بعد ان کو پاک صاف بنائے، ان کے اخلاق سدھارے، ان کی اندرونی کیفیات کو درست کرے، اور جس کا نام تزکیہ ہے وہ تزکیہ ہے۔ اس غرض کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ تو نمونہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کتاب پر عمل کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کا یہ عملی پیکر دیکھو، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عملی پیکر، اس کو سامنے رکھو اور اس کی ایک ایک ادا کو، اس کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ نمونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک ایسی مثال جو قابل اتباع ہو، واجب الاتباع ہو، کہ وہ مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے، یہ کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، کس طرح جاگتے ہیں، کس طرح عبادت کرتے ہیں، کس طرح جہاد کرتے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں، ہر چیز میں ان کا نمونہ دیکھو اور اس نمونے کو اپنے اندر اپناؤ۔ یہ ہے مقصود حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا۔ لیکن ایک بات یہاں بڑی کانٹے کی یاد رکھنے کی ہے کہ نمونہ بھی بھیج دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں ایک مثال ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم نے بھیجی۔ لیکن وہ نمونہ اس وقت تک اس نمونے سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس کے دل میں یہ یقین کامل نہ ہو کہ یہ نمونہ ہی میرے لیے باعث ہدایت اور باعث رہنمائی ہے، میری صلاح، میری فلاح، میری دنیا، میری آخرت، سب کچھ اس نمونے کی پیروی سے وابستہ ہے۔ جب تک یہ اعتقاد دل میں پیدا نہ ہو اس وقت تک نمونے سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہاں ضرورت پیش آتی ہے محبت کی، کہ اس نمونے کے ساتھ اگر محبت ہے تو آدمی اس نمونے کی ایک ایک ادا کو، اس کی ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے، اور اگر محبت نہیں ہے تو ہر چیز میں مین میخ نکالے گا، عقلی گھوڑے دوڑائے گا، حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر محبت ہے تو محبت انسان کو اپنے محبوب کی نقل اتارنے پر آمادہ کرتی ہے۔ تو اس لیے محبت کی ضرورت ہے کہ جب تک نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک انسان اس مقدس نمونے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔